السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جمعے کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ جمعہ دراصل اسلامی اصطلاح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اسے یوم عروبہ کہتے تھے۔ اسلام میں جب اس کو مسلمانوں کے اجتماع کا دن قرار دیا گیا تو اس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ قرآن پاک کی ایک سورہ کا نام الجمعہ ہے۔ جمعہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام بڑے بڑے امور اس دن طے پائے گئے۔ جمعہ کو حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن یہ جنت سے نکالے گئے۔ اسی دن دنیا بنائی گئی اور اسی دن دنیا ختم ہو گئی۔ جمعہ کی فرضیت کا حکم ہجرت سے پہلے مکہ میں ہی نازل ہو چکا تھا، لیکن اس وقت مکے کے حالات ایسے تھے کہ وہاں کوئی بھی اجتماعی عبادت کرنا ناممکن تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جو مدینہ منورہ ہجرت کر چکے تھے انہیں لکھا کہ وہ وہاں جمعہ قائم کریں۔ لہٰذا عمیر بن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہاجرین کے سردار تھے، انہوں نے وہاں مدینہ میں پہلا جمعہ پڑھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو ہجرت کے 5ویں روز بنی سالم بن عوف کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا کیا۔ جمعہ کو سید الانام کہا گیا ہے۔ جمعہ کی نماز کا بے حد اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت شاندار پیکیج دیے ہیں، ان سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن فرشتے ہر آنے والے کا نام اس کی آمد کی ترتیب کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ نام لکھنے بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں، یعنی جو شخص پہلے جائے گا اس کا نام خطبہ سے پہلے اگر جائے گا تو اس کا نام رجسٹر میں فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے جمعے کے دن غسل جنابت کی مانند غسل کیا، پھر پہلی گھڑی میں گیا تو اس نے گویا اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ جو اس کے بعد گیا اس نے گویا ایک گائے قربان کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا اس نے گویا سینگوں والا مینڈھا قربان کیا۔ جو چوتھی گھڑی میں گیا اس نے گویا ایک مرغی کا صدقہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا، اور جو 5ویں گھڑی میں گیا اس نے گویا ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ پھر امام مسجد خطبے کے لیے نکل آیا تو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے رجسٹر سمیٹ دیتے ہیں اور غور سے خطبہ سنتے ہیں۔ اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا، خوشبو لگائی اگر اسے دستیاب ہو اور اچھے کپڑے پہنے، پھر وہ مسجد کی طرف نکلا، اگر نماز نفل پڑھنا چاہے تو پڑھے، مسجد میں کسی کو تکلیف نہیں دی، اس کے بعد وہ مسجد میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ امام نکلا اور اس نے نماز پڑھائی، تو یہ جمعہ اگلے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اگلے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ، یعنی ہمیں جمعے والے دن اہتمام سے تیار ہونا چاہیے۔ بعض علماء نے جمعے کے غسل کو واجب قرار دیا ہے۔ جمعے کو غسل کر کے صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائے تاکہ جسم اور کپڑوں سے بدبو نہ آئے بلکہ خوشبو آئے۔ خطبہ سے پہلے جلدی مسجد جائے، لوگوں کو پھلانگ کر یا گھس کر ان میں نہ بیٹھے۔ اگر مسجد جانے میں دیر ہو جائے تو پھر جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ خطبہ کے دوران بالکل خاموش رہے اور توجہ سے خطبہ سنے تاکہ لگے کہ جمعے کا اہتمام کیا ہے اور اس کے آداب کا خیال رکھا ہے، اور اس طرح زیادہ سے زیادہ وہ نیکیاں سمیٹ سکیں۔ جمعے کی اذان سن کے تمام مصروفیات اور کاروبار چھوڑنے کا حکم ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب نماز کے لیے پکارا جائے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اور اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔
مسلم اور نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دے گا اور وہ غافل ہو کر رہ جائیں گے۔ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہو، یا ایسا مریض جس کے لیے مسجد آنا دشوار ہو، یا وہ شخص جس کے ماں، باپ، بیوی یا بچہ بیمار ہو اور کوئی دوسرا تیماردار نہ ہو، یا اسے اپنی جان و مال یا آبرو کا خطرہ ہو، ایسے عذر کی بنا پر اس شخص پہ جمعہ کا فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس پر فرض ہے اللہ یہ کہ وہ عورت ہو یا مسافر ہو، یا غلام ہو یا مریض ہو۔ نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص کسی حقیقی ضرورت یا جائز عذر کے بغیر محض بے پرواہی کی بنا پر مسلسل 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، بلکہ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے۔ بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں اور جا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو جمعے کی نماز پڑھنے نہیں آتے۔ جمعے کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ گھڑی مختصر سی ہوتی ہے، اس لیے اس دن خوب کثرت سے اللہ کا ذکر، دعا و مناجات کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے تاکہ ہم اس مبارک گھڑی کو پا سکیں۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، بس تم اس دن کثرت سے مجھ پہ درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جب تک خطبہ دیا جا رہا ہو تو ہر قسم کی بات چیت ممنوع ہے، حتیٰ کہ اس وقت نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ بخاری، مسلم اور نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے جمعے کے روز خطبے کے دوران بات کرنے والے شخص سے کہا کہ چپ رہ، تو تم نے بھی لغو حرکت کی۔ جمعہ کی بہت سخت تاکید کی گئی ہے۔ جمعہ کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی۔ اس میں لازمی ہے کہ مسلمان جمع ہوں اور جمعے کا خطبہ سنیں، اور خطبے میں مسلمانوں کو دینی تعلیم دی جائے۔ یہ مسلمانوں کا ایک دینی اور تنظیمی اجتماع ہے جس میں دین، دنیا اور آخرت سب کو ایک ہی سلسلہ اجتماع میں جمع کر دیا گیا ہے، اور یہ سب امور عبادت کا حصہ ہیں۔ فی امان اللہ۔